ناظرین، اگلا پروگرام ہے اسوہ حسنہ۔ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پیش کریں گے۔ پھر کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو کہ نیا گھر بنانا ہے تو بنانے میں کتنا دیر لگتا، کتنا وقت لگتا۔ نیا گھر بناؤ گے، اس سے ہمارا دل بھر گیا ہے، نیا بناؤ، سال 2 سال تو چلے گا، 3 سال تو چلے گا۔ میرے رب کی عزت کی قسم، آپ ایک نظر آپ نے دیکھا اور آپ کو خیال ہے کہ یہ ڈیزائن اب پرانا ہو گیا ہے، نیا ہونا چاہیے، تو آپ کے جملہ پورا ہونے سے پہلے ہر چیز نئی ہو چکی ہو۔ آئیڈیل ہوم۔ ایک عورت کتنے ارمانوں سے گھر سجاتی، لیکن میں نے کروڑ پتیوں کی بیویوں پہ فون سنے ہیں ہچکیاں لے کر روتے ہوئے کہ ہمارے خامد کا رویہ ٹھیک نہیں، گھر کو آگ لگائیں۔ ہیرے کے سٹ کو میں کیا کروں جب میرے خامد کا بول ہی ٹھیک نہیں، 20 کروڑ کے گھر کو میں کیا کروں جب میرا خامد کا رویہ ہی ٹھیک نہیں۔ انہوں نے تو آئیڈیل ہوم بنایا تھا، تو اس میں یہ کہاں سے آ گیا؟ تو یہ آئیڈیل ہوم بن نہیں سکتا، جو کہ مرد کی اپنی ہوتی ہے مرضی، عورت کی اپنی مرضی ہوتی ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، زبان کے جملے سخت ہوتے ہیں، دل پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، دل ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، لوگ مجھے سلام کریں، کوئی میرے آگے ہو کوئی پیچھے ہو۔ ایک ہمارا سیاستدان کہنے لگا تمہیں کیا خبر، جب گاڑی پہ جھنڈا لگتا ہے تو آدمی کہاں اڑتا ہے، جھنڈے والی گڈی میں تو نشہ ہی ہو رہا، جو آدمی کی کمزوری ہے۔ لیکن یہاں جھنڈے بھی لوگ لگاتے ہیں اور ڈنڈے بھی لگاتے ہیں، جن کو جھنڈے لگا کے دیتے ہیں ان کو ڈنڈے بھی لگاتے ہیں۔ آپ کو تھوڑا سا پروٹوکول بتاؤں جنت کہ جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو بٹھا دے گا، اپنے میاں بیوی ساتھ بیٹھے دروازے کھلیں اور آپ کے خادم آئیں، جو سب سے چھوٹا جنتی ہے اس کے 80,000 نوکر ہیں، تو باقیوں کا اندازہ لگاؤ کتنے ہوں گے، سب سے چھوٹے کے 80,000، اور وہ سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر جنت میں آئے، بڑی دیر جہنم کی سزا بھگت کے میرے نبی پہ قربان جاؤں، کیا نظر کیا علم ہے۔ آپ نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس کو جہنم سے نکلتے ہوئے، اس کا نام بتایا، اس کا نام ہوگا جوہینہ، اس کا قبیلہ بتایا، اس کا قبیلہ بھی ہوگا جوہینہ، سب سے آخر میں نکلے، موریں کھوتو کھوتو پتہ نہیں کب نکلے گا۔ تو یہ جب جنت میں انٹر ہوگا تو 80,000 نوکر اس کو گارڈ آف آنر پیش کریں، 80,000، وہ کہیں گے آقا جی ہمارے سردار، سارے جنتی پہنچ گئے، آپ نے اتنی دیر لگا تھی، کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا، میں نے بڑے لطر پہ جائے۔ تو یہ سب سے چھوٹا پروٹوکول ہے، تو لاکھوں کروڑوں خدام آ کر سلام کریں گے تو آپ ہوا میں اڑتا اپنے آپ کو محسوس کریں کہ یہ عزت، آدمی پیسے سے زیادہ عزت کا طلبگار ہوتا ہے، عزت نفس ہر ایک کو محبوب۔ ایک آپ کو اپنے گھر کا واقعہ سناتا، جب یہ ٹریکٹر کا دور نہیں تھا، 59 میں ہمارے والد صاحب سب سے پہلے ٹریکٹر لے کر آئے تھے اس پورے ہمارے علاقے میں، اس سے پہلے بیل ہوتے تھے، تو عزت نفس پہ یاد آتا کہ عزت نفس مال سے بھی زیادہ محبوب ہوتی۔ ایک ہمارے بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا، ٹھیک ٹھاک بیل، تو ہمارے والد صاحب نے ڈاکٹر بلوایا، اس نے کوئی ٹیکا ویکا لگایا، لیکن اس نے پھر بھی نہیں کھایا۔ تو ایک ہماری برادری کا دیسی حکیم تھا، اس کے پاس اس زمانے میں راستے تو ہوتے نہیں تھے، تو والد صاحب نے گھوڑے پر نوکر کو بھیجا جو اس کو اٹھا کے لایا۔ اس نے بیل کو دیکھا، کہنے لگا میاں صاحب اس کو پٹھے کون ڈالتا ہے چارہ؟ کہا جی یہ ہے ہمارا کسائی، دتو کسائی، اللہ دیتا نام تھا، دتو کہتے تھے، دتو کسائی، اس کو بیل کے آگے بٹھایا،
اور جوتا اتارا اور 5-7 جوتے اس کے سر میں مارے. پھر کہنے لگا آپ چارہ ڈالو. جب چارہ ڈالا تو وہ بیل کھانے لگے. یہ میرے گھر کا واقعہ کوئی سنا ہے. تو میرے والد صاحب حیران ہو کر کہنے لگے ایک ہی بار. کل میں نے اس کو چیک کر لیا تھا، اس کو کچھ نہیں تھا. یہ آپ کے نوکر نے اس کو کہیں کوئی ڈنڈا سوٹا مارا ہے تو وہ غصہ کر گیا تھا کہ میں اس سے کیسے بدلہ لوں. تو اس نے غصے میں کھانا چھوڑ دیا کہ میری عزت کو اس نے خراب کیا. اب اس کی آنکھوں کے سامنے 2-4 جوتے میں نے مارے تو وہ خوش ہو گیا. دیکھو عزت کی طلب کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ انسانی ضرورت. مال کی طلب ناجائز نہیں ہے، انسانی ضرورت. ہاں اس کی حدود ہیں، اس کے اندر تو ضرورت ہے، اس کے باہر پھر کوئی کہیں تکبر بن جاتا ہے، کہیں ظلم بن جاتا ہے، کہیں زیادتی ہے. حدود کے اندر. ایک حدیث سنا دیتا ہوں. کسی مسلمان کو عزت دینا کتنا ضروری ہے. میرے نبی نے فرمایا 1 روپیہ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر. 1 روپے یعنی 1 پاؤنڈ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر. اس کے بعد آپ نے فرمایا اور تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے. جب 1 پاؤنڈ کا سود 36 دفعہ زنا کے برابر ہے تو آپ نے فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے. الاستطالۃ فی عرض المسلم، مسلمان کو بعزت کرنا سب سے بڑا سود. تو نوکر آپ کو پروٹوکول دیں گے، خوشی ہوگی، جنت سے بڑھ کے خوشی ہوگی. تو نوکر چلے جائیں گے، پھر اللہ کا اشارہ ہوگا، ٹک 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 دروازے کھلیں گے تو اب فرشتے آئیں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. اب یہ کروڑوں کی تعداد میں آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. چاروں طرف سے جب سلام ٹھوکیں گے کہیں گے بھائی تم نورانی مخلوق ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو. کہیں گے بما صبرت، وہ جو اپنے لندن میں صبر کی زندگی گزاری یہ اس کے بدلے میں ہمیں اللہ نے کہا جاؤ سلام کرو. غفلت کے دیش میں آپ نے بیدار ہو کے زندگی گزاری، اندھیر نگری میں آپ نے اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری. جب چاروں طرف شراب اور زنا عام تھا آپ نے اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری. سلام سلام سلام. تو فرشتوں کے سلام ان کو ہوا میں اڑا دے. یہ میں پہلے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عزت نفس، عزت کی طلب بہت بڑی طلب ہوتی ہے، مال سے بھی زیادہ، ڈگریوں سے بھی. تو فرشتوں کا سلام انہیں ہوا میں اڑا. فرشتے ابھی وہ اس سلام کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ فرشتوں نے سلام کیا. آئیڈیل ہوم بتا رہا ہوں، آئیڈیل. ایک دم میرے رب کا عرش ایسے کھلے گا، ایک دم نور ہی نور چھا جائے. تو جب ایسے آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے واہ واہ واہ، اللہ سامنے ہوگا اور اللہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا. اور پروٹوکول کی آخری حد، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. سلام قولا من رب الرحیم. رب رحیم، اے میرے بندو، اے میری بندیو جنہوں نے دنیا میں مجھ سے ڈر کے زندگی گزاری، میں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہوں اور تمہیں مرحبا کہتا ہوں، تمہیں ویلکم کرتا ہوں. پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ ہر ایک کا نام لے کر حال پوچھے گا. ہر مرد عورت کا نام لے کر، نام لے کر کے کیا حال ہے، ٹھیک ہے، کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی حاجت تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں.
تو جب یہ اللہ کو دیکھیں گے کہیں گے یا اللہ ہم تو تیری عبادت ہی نہ کر سکتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو ایسے حسن و جمال والا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو یہ ایک سجدہ کریں جیسے لندن میں کرتے تھے؟ یہ وہی کہہ سکیں گے جو نماز پڑھتے تھے، جو نہیں پڑھتے وہ کیسے کہہ سکیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو اب پوزیشن بدل چکی ہے، حیثیت بدل چکی، حیثیت پوزیشن. یا لوگو کیسے کہ دنیا میں تم بندے تھے اور میں تمہارا مالک تھا، تم نوکر تھے اور میں مالک تھا، ٹھیک؟ تم ایمپلائی تھے، تمہاری زبان تم میرے ملازم تھے اور میں تمہارا مالک تھا، تو تمہارے ذمے میری مان کے چلنا، میری عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا تمہارے ذمے تھا. اب جنت میں آ کے حیثیت بدل گئی ہے، اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں. کیا ہوسٹ کہتے ہیں میزبان کو؟ تو اب تم میرے لیے مہمان ہو، میں تمہارا ہوسٹ ہوں. اور مہمان کو تکلیف نہیں دی جاتی، مہمان کو بٹھا کے کھلایا جاتا ہے. جاؤ کلو واشربو، کھاؤ پیو، ہنیئا. ہنیئا کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ. کھاؤ، کھانے کے بعد پاخانہ کوئی نہیں. پیو، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ. پیو، پینے کے بعد پیشاب کوئی نہیں، بیماری کوئی نہیں. پھر پینے پلانے کی بھی 3 محفلیں قرآن نے بتائیں کہ یہاں شراب نہ پیو، آپ کے یہاں عام ہے. اس لیے یہ ہر دفعہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ کرے آگے والی سوچ دل دماغ پہ چھائی رہے کہ یہاں میرا رب ہر اس چیز سے روکتا ہے جو انسانی وقار کو ختم کرنے والی اور انسانیت پہ داغ. تو یہاں کہتا ہے شراب نہ پیو. آگے کیا ہوگا کہ وہاں تمہیں 3 مجلسیں دیکھنے کو ملیں گی. 3. ایک کون سی ہے؟ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. وہاں دیکھو گے نیک بندے بندیاں خود اپنے ہاتھوں سے ڈال کے پی رہے ہوں گے. یہ جنت کا سب سے چھوٹا درجہ ہے. کیسے ڈالیں گے؟ پیئیں گے، ڈالیں گے، پیئیں گے. ایک درجہ اس سے اوپر ہے VIP. وہاں کیا ہے؟ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. وہاں ان کو خدام پلا رہے ہوں، سرونٹس، نوکر، فرشتے نوکر ڈال کے پیش کریں اور سامنے حاضر کریں. یہ لیجیے، یہ لیجیے، یہ لیجیے، یہ لیجیے. ایک VVIPs ہوگا، سب سے اوپر کا درجہ. وہاں کیا ہوگا؟ وہاں ہوگا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. ہائے 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 ہائے، وہاں اللہ خود پلا رہا، اللہ خود پلا. اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، ادھر بیٹھے تھے عبداللہ بن عباس، سیدھے ہاتھ، چھوٹی عمر کے 12 سال. ادھر بیٹھے تھے خالد بن ولید، بڑے سردار سیف اللہ. تو آپ نے پانی پیا. تو آپ کی عادت تھی، آپ سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے تھے. ہر چیز میں نا رائٹ سائڈ کو پسند کرتے تھے. پہلے پاؤں، رائٹ پاؤں میں آپ اپنا جوتے میں اپنا پاؤں ڈالتے. کنگھی کرتے تھے تو پہلے رائٹ سائڈ سے کرتے تھے، پھر لیفٹ سائڈ سے کرتے تھے. داڑھی میں پہلے ادھر سے کرتے تھے، پھر ادھر سے کرتے تھے. ایک مثال دے رہا ہوں. تو آپ کا جی چاہا یہ بچہ ہے میں یہ پانی دوں خالد بن ولید کو جو سردار ہے، لیکن وہ آپ کی مستقل عادت پھر ادھر سے شروع کرنا، ادھر والے کو دینا. تو آپ نے کہا عبداللہ اگر تو اجازت دے تو میں یہ خالد کو دے دوں. کہ یا رسول اللہ کسی اور کا جھوٹا ہوتا تو میں ایثار کرتا، یہ آپ کا جھوٹا آپ کے ہاتھوں کا میں کیسے کسی اور کو دیتا؟ یہ تو آپ کے ہاتھوں کا ہے، میں نہیں کسی کو دیتا، مجھے ہی دیں آپ. تو جب اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا تو کیا ہوگا؟
اللہ کے رسول کے ہاتھ کا دیو کہ یہ خوشی ہو رہی، یا رسول اللہ میں نہیں آپ کے ہاتھ کا کسی اور کو دوں، میں ہی لوں گا۔ تو جب میرا رب اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا، میرا بندہ لے، میرے ہاتھوں سے لے، میری بندی یہ حاضر ہے میرے ہاتھوں سے۔ تو بھائیو بہنوں، دنیا کو آئیڈیل ہوم نہ بناؤ، امتحان کا بناؤ، امتحان کا بناؤ۔ تو اللہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیتا ہے، ایک طریقہ دیتا ہے جس پر چل کر یہ امتحان کا بھی راحت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور موت کے بعد کی زندگی تو یقیناً اللہ کی رضا تک پہنچانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو وہ زندگی جس کو اللہ نے پسند کیا اس کا نام ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اسلام سیکھنا پڑتا ہے میرے عزیزو، بن سیکھے تو کوئی چیز نہیں آتی۔ واحد مخلوق ہے انسان جو جاہل پیدا ہوتا، باقی ہر چیز پڑھی لکھی پیدا ہوتی۔ درخت بھی اتنے تعلیم یافتہ ہیں کہ سیب کے اوپر کیلا نہیں اگ سکتا، کیلا ڈی شیپ نہیں ہو سکتا، اسی شیپ میں ہے، اسی طرح اپنا حلوے کو بھرے، اس میں ذائقہ بھرے۔ انسان جاہل پیدا ہوتا، اسے سیکھنا پڑتا ہے۔ تو اب ساری چیزیں سیکھتے ہو، اسلام بھی تو سیکھو۔ شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، لیکن ہم نے اسلامی زندگی سیکھی تو نہیں، اس کو سیکھو گے۔ اس میں پہلی بنیاد اللہ یہ دیتا ہے کہ ساری کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہے، ساری کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پھر دوسرا ذہن اللہ یہ دیتا ہے کہ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین یفعل اللہ ما۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے کہ اللہ جو چاہے کر دے، اور تم اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ذہن ہے لا الہ الا اللہ، لا، ہر چیز پہ لا ہے کہ ساری کائنات کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ سب سے پہلے اللہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بناتا ہے کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ کسی بنانے والے نے بنایا ہے، اور یہ اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہی اس کا بنانے والا ہے، وہی اس کا مالک ہے، اس میں وہ جو چاہے کر کے دکھاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسلام پر چلنے کی یہ بنیاد ہے۔ یہ بنیاد نہ ہو تو اسلام پہ نہیں چلا جا سکتا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا ذہن یہ ہے کہ سب کچھ پیسے سے ہوتا ہے، جو آج کا ذہن ہے، مسلم غیر مسلم برابر ہیں، کہ سب کچھ پیسے سے ہوتا ہے، پیسہ ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ٹیکنالوجی ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے یہ ذہن بناتا ہے کہ اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں جس لوہے کو انسان بنا دے، لوہے کو میں جان ڈال دے، لوہا لوہا ہی ہے، اس کی شیپ بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی کہانی قرآن کے 28 پاروں میں سنائی ہے، صرف 2 پاروں میں نہیں، 5 اور 14 بس، باقی سارے قرآن میں۔ تو اس میں اللہ ایک یقین ہمیں دیتا ہے، لندن میں رہو، مکے میں رہو، یہ اس یقین کے ساتھ رہو، لا الہ الا اللہ۔ لا یہ ایسا جیسے آپ چھری کے ساتھ ہر چیز کو کاٹ کے پھینک، چاقو کے ساتھ ہر چیز کو کاٹ کے پھینک دو، کہ زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز پر ایسے تلوار چلا دو۔ لا، یہ سب کچھ نہیں ہے، لا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، لا، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لا، ان کی طاقت ذاتی نہیں ہے، لا، ان کا نفع ذاتی نہیں ہے، لا، ان کا نقصان ذاتی نہیں ہے، لا، ان کی شکل صورت ذاتی نہیں ہے، لا، ان کا وجود ذاتی نہیں ہے، لا، ان کی بقا یعنی باقی رہنا، میں اب تک زندہ ہوں یا میں اپنی طاقت سے نہیں ہوں، کسی نے مجھے زندگی دی ہوئی ہے، لا ہے۔ ساری کائنات زمین سے لے کر آسمان تک اللہ کی لا کی تلوار سے یوں کٹ کے ریزہ ریزہ ہے کہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے، ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے۔ لا، کوئی کچھ نہیں، الا اللہ، اللہ سب کچھ ہے۔
पेस्ट جس میں فلورائڈ ہوتا ہے اور 1000 ppm سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارے ٹوتھ پیسٹ زہر ہو جاتے ہیں, وہ پیسٹ نہیں رہتے. دربھاگیہ سے جن کے پاس دانتوں کی ڈاکٹری کا پرمان پتر ہے وہ کورٹ میں جا نہیں رہے ہیں, اور جن کے پاس پرمان پتر نہیں ہے وہ باہر رہ کے کھسیا کے رہ جا رہے ہیں ہمارے جیسے لوگ, اور دھڑلے سے کولگیٹ بک رہا ہے. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہندوستان کے سارے ڈینٹسٹوں کا یہ سراسر اپمان ہے جو روز ٹیلی ویژن پر وگیاپن کے روپ میں دکھایا جاتا. ایسے یہ کمپنی ہے ہندوستان لیور, وہ اپنا لائف بوائے صابن بیچ رہی ہے فیملی ڈاکٹرز ویلفیئر ایسوسی ایشن آف انڈیا دوارا پرمانت. یہ کون سا ایسوسی ایشن اس دیش میں بن گیا, اور کب انہوں نے لائف بوائے صابن کو پرمان پتر دے دیا, لیکن روز وگیاپن ان کا یہ ہے. اور ہم سب خاموشی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہیں, اور یہ دیش کے ساتھ بھینکر غداری کا کام چل رہا ہے, بے ایمانی کا کام چل رہا ہے. ہندوستان میں ودیشی کمپنیاں اپنا زہر بیچ رہی, جن کو معلوم ہے کہ اس میں زہر ہے وہی شانت ہیں. جتنے ڈاکٹرز ہیں نیوٹریشنل, جن کو نیوٹریشن کا بہت گیان ہے, دلی میں ایک ڈاکٹر جین ہے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ میں جو نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ مانے جاتے ہیں. میں نے ایک دن پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ پیپسی کولا میں کیا ہے, تو کہنے لگے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. میں نے کہا اور کیا ہے؟ فاسفورک ایسڈ ہے. میں نے کہا اور کیا ہے؟ سوڈیم گلوٹامیٹ ہے. میں نے کہا اور کیا ہے؟ پوٹیشیم ساربیٹ ہے. میں نے کہا اور کیا ہے؟ کہ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تم کو؟ یہ 4 زہر ہی کافی ہیں آدمی کو مارنے کے. تو میں نے کہا کہ اگر یہ پیپسی کولا میں 4 زہر ہیں تو آپ اس بات کو گاؤں گاؤں میں کہتے کیوں نہیں جا کے؟ پیپسی کولا تو گاؤں گاؤں میں گھوم گھوم کے کہہ رہا ہے کہ لہر پیپسی ہے, تو آپ گاؤں گاؤں میں گھوم کے کہتے کیوں نہیں کہ یہ زہر پیپسی؟ آپ جب مانتے ہیں کہ اس میں یہ زہر ہیں 4, لیکن آپ گاؤں گاؤں میں گھوم گھوم کے کہتے کیوں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس جو گیان ہے اس گیان کا دیش کے لیے کیا اپیوگ ہے؟ آپ نے یہ جو گیان حاصل کیا, ڈاکٹری کی پڑھائی پڑھی ہے, لاکھوں روپے اس دیش کا آپ نے خرچ کیا ہے, اور لاکھوں روپے خرچ کر کے جو گیان ارجت کیا ہے اس کا اس دیش کو ریٹرن کیا مل رہا ہے؟ تو کہنے لگے فرصت ہی نہیں ہے. تو کس سے فرصت نہیں؟ ویکتیگت سوارتھ سے فرصت نہیں. تو میں نے کہا ایک دن ڈاکٹر صاحب یہ سارا کا سارا دیش برباد ہو جائے گا اور اس دیش کی نوجوان پیڑھی برباد ہو جائے گی, اور ہو سکتا ہے آپ کے بیٹا بیٹی بھی اس میں برباد ہو جائیں, تب بھی آپ کہیں گے کہ آپ کو فرصت نہیں. اور دربھاگیہ یہی ہے اس دیش کہ جن کے پاس یہ گیان ہے, جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کا پردہ فاش کر سکتے ہیں, جو یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے بنائے ہوئے سامانوں میں کوئی نیوٹریشنل ویلیو نہیں ہے. ڈاکٹر جین نے ہی مجھ کو کہا کہ پیپسی کولا اور کوکا کولا میں 1 پیسے کا بھی نیوٹریشنل ویلیو نہیں ہے, اور دیش کے لوگ 10 روپیہ خرچ کر رہے ہیں پیپسی پینے کے لیے اور کوکا پینے کے لیے. 10 روپیہ خرچ کر کے 1 پیسے کی بھی نیوٹریشنل ویلیو نہیں مل رہی ہے ہم کو, لیکن وہ دیش میں سب سے زیادہ بک رہا ہے, دھڑلے سے بک رہا ہے. لوگ اب شدھ پانی پینا پسند نہیں کرتے, اس کی جگہ پیپسی اور کوکا کولا پی لیتے. تو جس چیز کی 1 پیسے کی 1% بھی نیوٹریشنل ویلیو نہ ہو, اور وہ چیز اس دیش میں مہنگی بک رہی ہو دودھ سے زیادہ. پیپسی کولا بکتا ہے 33 روپے لیٹر کا, اور دودھ بکتا ہے 14 روپے لیٹر کا. تو 14 روپے لیٹر کا گائے کا دودھ اور 33 روپے کا کاربن ڈائی آکسائڈ ملایا ہوا پانی, اور اس کو کہتے ہیں لہر پیپسی, اور کہتے ہیں دا چوائس آف نیو جنریشن. دا چوائس آف نیو جنریشن نہیں ہے بلکہ چوائس آف نیو ڈی جنریشن ہے. لیکن کریں کیا اس کا؟ اور اس سے بھی زیادہ مجھے غصہ تب آتا ہے جب ہندوستان میں کچھ کمپنیاں اپنے ہیلتھ ٹونک بیچتی ہیں جن میں ہیلتھ کے نام پر کچھ نہیں ہے. بورنویٹا, کامپلان, مالٹووا, ہارلکس, پروٹینیکس, ایسے تمام طرح کے جو ہیلتھ ٹونکس بک رہے ہیں, ڈاکٹر جین کے انوسار ان میں کسی میں بھی ہیلتھ کے نام پر کچھ نہیں ہے. اور آپ چاہیں تو اپنے بچے کو چنے کا ستو کھلائیں, جو کا ستو کھلائیں, تو اس سے جتنی ہیلتھ بنے گی. آپ 100 ڈبے پروٹین ایکس کے کھلا لیجئے, کوئی ہیلتھ نہیں بننے والا. 100 ڈبے آپ بورنویٹا کے کھلا دیجئے, کچھ نہیں بننے والا اس سے. اور آپ اگر 1 ڈبہ بورنویٹا کا خریدیں گے تو کم سے کم 200-250 روپے کا ہے 1 کلو کا. تو 200-250 روپے کا 1 کلو بورنویٹا خرید کے تو کھائیں گے, لیکن کسی کو آپ کہیے کہ مونگ پھلی کھاؤ گڑ کے ساتھ, تو نہیں کھائے گا کوئی. روز اگر گڑ کے ساتھ مونگ پھلی کھائیں تو جتنی پروٹین اس سے ملتی ہے, جتنا کاربوہائیڈریٹ اس میں سے نکلتا, جتنی اور دوسری چیزیں ہم کو ملتی ہیں, اتنی 100 پیکٹ بوسٹ کھانے سے نہیں مل سکتی. لیکن مشکل سے مونگ پھلی کا گڑ کے ساتھ کھانے کا پرچار تو نہیں ہے, لیکن بورنویٹا کا پرچار ہے. اور یہ جو بورنویٹا, مالٹووا, ان تمام چیزوں میں ملاتے کیا ہیں؟ ایک بار میں نے ڈاکٹر جین سے کہا کہ آپ کے پاس تو آل انڈیا انسٹیٹیوٹ کی اتنی بڑی لیبوریٹری ہے, آپ ذرا اس میں پتا کریے کہ یہ ملاتے کیا ہیں, کیسے بناتے ہیں بورنویٹا. تو انہوں نے 3 مہینے کے بعد مجھے ایک لمبی سی چٹھی بھیجی, اس میں ہر ایک کے بارے میں لکھا کہ دیکھو بورنویٹا کیسے بنتا. بورنویٹا بنتا ہے مونگ پھلی کی کھلی سے, مونگ پھلی کی کھڑ, مانے مونگ پھلی کے دانے میں سے تیل نکالنے کے بعد جو ویسٹ بچتا ہے اس سے بنتا ہے بورنویٹا. میرے گاؤں میں مونگ پھلی کے تیل کے نکالنے کے بعد جو ویسٹ بنتا ہے اس کو جانور کھاتے ہیں, لیکن ہمارے دیش میں انٹیلیجنٹ لوگ وہی کھاتے ہیں بورنویٹا کے نام. اور آپ بازار میں چلے جائیے, مونگ پھلی کی کھلی آپ کو 20-25 روپے کلو میں مل جائے گی,
गुजरात में तो उससे भी सस्ती मिलेगी। मैं तो मेरे गांव की बात कर रहा हूं जहां मूंगफली होती नहीं बिल्कुल। यहां तो सिंगदाना इतना होता है गुजरात में, मुश्किल से 20-25 रुपए किलो में खली मिलेगी, उसको वो बेचते हैं 200-250 रुपए किलो में। और हम लोग तकनीकी भाषा में कहते हैं वैल्यू एडेड हो गया। काहे का वैल्यू एडेड हो गया? जेब काट ली आपकी और आप कह रहे हैं वैल्यू एडेड हो गया। उन्हीं डॉक्टर जैन साहब ने मुझे बताया कि हॉर्लिक्स में क्या है, कुछ नहीं है, जौ का सत्तू और चने का सत्तू। बिहार में उसको हम लोग कहते हैं सत्तू, अंग्रेजी में कहते हैं हॉर्लिक्स। अब किसी से आप पूछिए कि सत्तू खाओगे, कहेगा क्या फालतू की बात कर रहे हैं आप। और पूछिए हॉर्लिक्स खाओगे, हाँ खाएंगे। क्यों खाएंगे? क्योंकि अंग्रेजी का नाम है और बड़ा भारी नाम है हॉर्लिक्स। कहने में लगता है कि हाँ कुछ इंपोर्टेड जैसी चीज है, उसमें कंटेंट क्या है? कुछ नहीं, उस पर लिखा हुआ है साफ साफ, इट इज मॉल्टेड। मॉल्ट माने ही होता है जौ का सत्तू। जौ का सत्तू बाजार से खरीद लीजिए, चने का सत्तू बाजार से खरीद लीजिए, 20-25-30 रुपए किलो में मिलेगा। लेकिन हॉर्लिक्स खरीदिए तो 160 रुपए में 1 किलो मिलेगा। और ये जितने हेल्थ टॉनिक्स बिक रहे हैं, इनमें से किसी से भी 1 पैसे की हेल्थ नहीं आती। लेकिन हिंदुस्तान की क्या बर्बादी है, हर साल हम 1000 करोड़ रुपए के हेल्थ टॉनिक्स खाते हैं इस देश। 1 पैसे भी हेल्थ जिससे नहीं आती, सिर्फ एक मेंटल सेटिस्फैक्शन है, कोई हेल्थ नहीं है उससे। लेकिन 1000 करोड़ रुपए के हेल्थ टॉनिक्स इस देश में बिकता है। क्यों बिकते हैं जानते हैं? टेलीविजन पर एक इडियोटिक एडवर्टाइजमेंट आता, एक छोटा सा बच्चा कूदते हुए आता, कहता आई एम ए कॉम्प्लोन बॉय। एक छोटी बच्ची कहती है आई एम ए कॉम्प्लोन गर्ल। इसका माने क्या है? मैं कॉम्प्लोन का बेटा हूँ। और बच्ची कह रही है मैं कॉम्प्लोन की बेटी हूँ। और कॉम्प्लोन क्या है? टिन का डिब्बा, कि टिन के डिब्बा के भी बेटा बेटी हो सकते हैं। ऐसा कोई साइंस है दुनिया में? लेकिन चल रहा है सारे देश में। इसलिए बिक रहा है कॉम्प्लॉन, इसलिए बिक रहा है बॉर्नवीटा। क्या उसका नाम है तेंदुलकर। वो कहता है मेरी शक्ति बूस्ट, माने सचिन तेंदुलकर की शक्ति बूस्ट। तो सचिन तेंदुलकर की अम्मा को एक आप चिट्ठी लिखिए कि सचिन तेंदुलकर बूस्ट पी के तेंदुलकर बना है क्या? कोई भी खिलाड़ी बूस्ट खा के खिलाड़ी नहीं बन सकता। एक सबसे ज्यादा महंगा खिलाड़ी माना जाता है टेनिस का, उसका नाम है बोरिस बेकर, सबसे ज्यादा ताकतवर भी। उसकी लगाई हुई एस सर्विस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलती, माने ट्रेन भी जिस रफ्तार से नहीं जाती उस रफ्तार से उसकी गेंद जो मारता है वो जाती है। कितनी पावर होगी उसके शॉट्स में। और आप कभी भी बोरिस बेकर को देखिए, खेल जब भी रुकता है 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, बैग में से केला निकाल निकाल के खाता रहता हमेशा। तो बोरिस बेकर को शक्ति मिलती है केला खा के। तेंदुलकर कहते हैं कि हमको शक्ति मिलती है बूस्ट खा के। केले में जितनी शक्ति है दुनिया के किसी भी हेल्थ टॉनिक में हो नहीं सकती। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि इन चीजों का प्रचार ना के बराबर है। हमारा नन्ना मूसा इतना रो क्यों रहा है? अभी अम्मी आ जाएंगे। इस्माइल, जरा वो बेबी पाउडर का डब्बा ले आओ। क्या हुआ? पाउडर का डब्बा कहाँ है? आयशा, हम इस पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अरे वो क्यों भला? आयशा, हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं और हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो रही है। कितने खुश हैं हम लोग। तो आज इस्माइल बड़ी सूझबूझ की बात कर रहे हैं। लेकिन बात क्या है? आयशा देखे नहीं, ऐसे हमारी तरह नन्हे बच्चे को ये लोग मार रहे हैं। कौन लोग? और इसमें पाउडर से क्या? वही लोग जो इंसानियत के दुश्मन हैं। पाउडर ही नहीं, मैं तो आज के बाद उनकी कंपनीज के चॉकलेट्स, उनके कंपनीज के सॉफ्ट ड्रिंक्स कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा। अब समझी। इस्माइल, तुम इंसानियत के दुश्मनों की कंपनीज और उनके सामान की बात कर रहे हो ना? तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें इन चीजों की जरूरत है। नहीं आयशा, जिन चीजों की मदद से इनको फायदा पहुंचता हो, जिससे बेगुनाहों का कत्ल करने में इन्हें मदद जाती है, उसे भला हम कैसे इस्तेमाल करें? हाँ सोचो, अगर ऐसा जुल्म हम पर हो तो? हाँ फिर क्या तब भी हम इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, हरगिज नहीं। तुम ठीक कहते हो इस्माइल, हम अपने इस अमल से बेगुनाह मासूम और मजलूमों की मदद कर सकते हैं। आओ हम अब्बू से कहते हैं कि ये चीजें हमें नहीं चाहिए। लेकिन हमें दूसरी कंपनी की चीजें अच्छी भी तो नहीं लगती। वो मासूम बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं, तो क्या हम इतनी छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकते? जरूर दे सकते हैं। चलो आज ही से हम इन कंपनीज के पाउडर, सॉफ्ट ड्रिंक्स और चॉकलेट वगैरह जो किसी को गलत काम करने में फायदा पहुँचाती है, उसे अपने घर कभी नहीं लाएंगे। अल्लाह हमसे कितने खुश होंगे ना, क्योंकि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। हाँ, और इस इंसानियत को बचाने के काम में हमारे इस छोटे से अमल को अल्लाह कबूल करे। चलो अब्बू से कहते हैं। 1 मिनट आयशा, मेरे छोटे भाइयों और बहनों, आप लोग भी इन चीजों का आज ही से इस्तेमाल बंद कर दें, जिनसे इंसानियत के दुश्मनों को फायदा पहुँचता हो। बिल्कुल अभी से। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।
محمد تاج رسل الله قاطبة محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد صادق